کہ ملک پاکستان کیوں بنا تھا؟ پاکستان کی طرف ہجرت ہو یا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو، دونوں ہجرتوں کا مقصد ایک تھا کہ کھل کر دین اسلام کے اوپر عمل پیرا ہو سکے، آزادی اور اطمینان کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے۔ پاکستان جس وقت بنایا گیا تھا اس وقت یہ نعرہ لگایا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس وقت ہر مسلمان کے کانوں میں یہ صدا گونج رہی تھی، تجھ میں ہے خالد کا لہو، تجھ میں ہے طارق کی نمو، شیر کے بیٹے شیر ہے تو، شیر بن اور میدان میں آ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ یہ صدائیں گونج رہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک پاکستان کی سمت کو متعین کر دیا تھا۔ آج کچھ بدبخت یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح لبرلزم کا حامی تھا، سیکولرزم کا حامی تھا۔ آئیے میں ان کی تقریروں کا اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ 1941 کے اندر شیلانگ میں خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس سے سیاست کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہر مسلمان کے پاس قرآن کا نسخہ ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی رہنمائی خود سے کر سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے بمبئی کے اندر خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ہر اچھی چیز اسلام ہے اور ہر وہ چیز جس میں اچھائی نہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا مطلب عین انصاف ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی کے اندر خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے جڑنے کے بعد تمام مسلمان جسم واحد کی طرح ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر ان کی ملت استوار کی گئی ہے، اور وہ کون سا لنگر ہے جس سے امت کی کشتی محفوظ کر دی گئی ہے۔ پھر خود ہی جواب دیا، فرمانے لگے کہ وہ رشتہ، وہ چٹان، وہ لنگر خدا کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ خدا کی کتاب قرآن مقدس ہے۔ ہم جوں آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہم میں زیادہ سے زیادہ اتحاد پیدا ہوتا چلا جائے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا اگر امت یکجا ہونا چاہتی ہے تو میں امت کو درخواست کرتا ہوں کہ ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کے اوپر متفق ہو جائیں۔ کراچی بار ایسوسی ایشن میں قائد اعظم محمد علی جناح نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج کچھ لوگ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ آئین پاکستان کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی۔ میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی اصولوں کا اطلاق آج بھی ہمارے اوپر ویسے ہے جیسے آج سے 1300 سال پہلے محمد عربی کے دور میں تھا۔ خدا کی قسم یہ کسی مولوی کی خطابت کی باتیں نہیں کر رہا، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کے فرامین سنا رہا ہوں، اور انہوں نے اپنی زندگی کا آخری خطاب اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب کے موقع پر کیا تھا۔ اس موقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا کہ ہم ایسا معاشی نظام مرتب کرنے والے ہیں جو اسلامی اصولوں کے عین مطابق ہو، اور مغرب نے جو معاشی نظام دیا ہے اس نے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ آج میں سوال کرنا چاہوں گا کہ جو سمت ملک پاکستان کی قائد اعظم محمد علی جناح نے متعین کی تھی وہ ملک پاکستان کہاں ہے؟ وہ ملک پاکستان کہاں ہے جس کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی، جس کے لیے 10 لاکھ لاشیں گرتے نظر آئے، جس کے لیے لاکھوں ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عصمت دری ہوئی، جس کے لیے گنگا اور جمنا کا پانی خون ہوا، جس کے لیے ہم نے قربانیاں پیش کی، جس کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی، وہ ملک پاکستان آج کہاں ہے؟ کیا ہم مکمل آزاد ہو چکے ہیں؟ نہیں،
خود سے سوال کر لیجئے گا۔ میں تمہارے لیے سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا ہم واقعتاً آزاد ہیں؟ کیا ہماری سوسائٹی آزاد ہے؟ کیا ہمارا معاشرہ آزاد ہے؟ کیا ہماری تہذیب اور ثقافت آزاد ہے؟ کیا ہمارے محکمے آزاد ہیں؟ کیا ہمارے سیاستدان آزاد ہیں؟ کیا ایوان بالا میں بیٹھنے والے ارکان آزاد ہیں؟ کیا ہمارا پولیس کا محکمہ آزاد ہے؟ کیا ہماری بیوروکریسی آزاد ہے؟ کیا عدلیہ میں بیٹھنے والے ججز حضرات آزاد ہے؟ ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہے؟ ہماری داخلہ پالیسی آزاد ہے؟ کیا ہماری معیشت آزاد ہے؟ سوچئے گا، میں نہیں بتلاتا، سوچئے گا۔ کیا ہم غربت سے آزاد ہیں؟ کیا ہم نفرت سے آزاد ہیں؟ کیا ہم ظلم سے آزاد ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی سے آزاد ہیں؟ کیا ہم بھوک سے آزاد ہیں؟ کیا ہم افلاس سے آزاد ہیں؟ کیا ہم خوف و ڈر سے آزاد ہیں؟ کیا ہم دہشت گردی کی کارروائیوں سے آزاد ہیں؟ کیا ہمارا میڈیا آزاد ہے؟ کیا ہمارا قلم کار آزاد ہے؟ کیا ہماری صحافت آزاد ہے؟ نہیں، ہم کفریہ نظام کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں مکمل آزادی نہیں، ادھوری آزادی ملی ہے۔ میں لبرلزم کے پجاریوں کو کہنا چاہوں گا، ملک پاکستان کے کرتاؤں اور دھرتاؤں کو کہنا چاہوں گا، ملک پاکستان کے چاچے مامے بننے والوں کو کہنا چاہوں گا کہ ہمیں وہ پاکستان دیجئے جس کے لیے نعرہ لگایا گیا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور زندگی کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے میرے آباء و اجداد نے قربانیاں پیش کی۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے میرے اکابر نے قربانیاں پیش کی۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے 10 لاکھ لاشیں گرتے نظر آئے۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے ہزاروں ماؤں بہنوں کی عصمت دریاں ہوئی۔ ہاں، مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے گنگا اور جمنا کا پانی رنگین ہوا۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے ابتدائی اسلامی تصوراتی خاکہ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی نے پیش کیا۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کی سمت قائد اعظم محمد علی جناح نے متعین کی تھی۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے ظفر احمد عثمانی، مولانا شبیر احمد عثمانی نے لازوال قربانیاں پیش کی۔ مجھے وہ ملک پاکستان چاہیے جس ملک کے سبز ہلالی پرچم کو سب سے پہلے لہرانے والا کراچی کی دھرتی پر شبیر احمد عثمانی، ڈھاکہ کی سرزمین پر ظفر احمد عثمانی تھا۔ مجھے وہ پاکستان چاہیے، خدارا مجھے وہ پاکستان چاہیے، خدارا مجھے وہ پاکستان چاہیے۔ ایسا پاکستان نہیں جس میں ظلم ہو، ایسا پاکستان نہیں جس میں کرپشن ہو، ایسا پاکستان نہیں جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پس پش ڈال دیا گیا ہو، ایسا پاکستان نہیں جس میں محمد عربی کی عزت محفوظ نہ ہو، ایسا پاکستان نہیں جس میں پیغمبر کے گھرانے کی عزت محفوظ نہ ہو، ایسا پاکستان نہیں جس میں پیغمبر کے یارانے کی عزت محفوظ نہ ہو۔ ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ نعرہ لگایا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔